الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی المتین الکریم المبین الرؤوف الرحیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میں اپنی مقدر پر جتنا ناز کروں وہ کم ہے۔ اتنی عظیم شخصیات کے سامنے چند لمحات لب کشائی کا مجھے موقع ملا ہے۔ اللہ رب العزت اس موقع کو میرے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے۔ اولیاء کرام کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں، اللہ رب العزت سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دیکھیں یہ اشعار مجھے بڑے پسند ہیں، ایک دم اپنی بات کا اختتام کروں گا، آپ کی توجہ درکار ہے۔ سرکار کا جو تابع فرمان رہے گا، سرکار کا جو تابع فرمان رہے گا، ذیشان تھا ذیشان ہے ذیشان رہے گا۔ واہ واہ واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سرکار کا جو تابع فرمان رہے گا، ذیشان تھا ذیشان ہے ذیشان رہے گا۔ اور اخلاق نبی پوچھا تو صدیقہ یہ بولیں، جی بے شک۔ اخلاق نبی پوچھا تو صدیقہ یہ بولیں، قرآن تھا قرآن ہے قرآن رہے گا، قرآن تھا قرآن ہے قرآن رہے گا۔ اور بڑی پیاری صدارت فرما رہے ہیں مولانا اسماعیل صاحب قبلہ سلمہ المنان۔ بڑے بہترین انداز سے اس محفل کو سجایا، آپ سب نے شانہ بشانہ ان کا ساتھ دیا، اور دیکھیں کتنی عظیم محفل سجی ہے۔ اللہ رب العزت اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس بولتے قرآن کے لیے گنبد خضرا، اس بولتے قرآن کے لیے گنبد خضرا، جزدان تھا جزدان ہے جزدان رہے گا، جزدان تھا جزدان ہے جزدان رہے گا۔ اور ہم غوث کے خواجہ کے رضا کے ہیں دیوانے۔ اس منبر سے اعلان ہو رہا ہے، ہم غوث کے خواجہ کے رضا کے ہیں دیوانے۔ اعلان تھا اعلان ہے اعلان رہے گا، اعلان تھا اعلان ہے اعلان رہے گا۔ اور جس دل میں نہ ہو حب شہ سرور عالم، جس دل میں نہ ہو حب شہ سرور عالم، ویران تھا ویران ہے ویران رہے گا، ویران تھا ویران ہے ویران رہے گا۔ اور ہیں جتنے یہاں مختار شاہ بابا کا سب پر، غور فرمائیں، ہیں جتنے یہاں مختار شاہ بابا کا سب پر، فیضان تھا فیضان ہے فیضان رہے گا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، فیضان ہے فیضان رہے گا۔ سرکار کا جو تابع فرمان رہے گا، ذیشان تھا ذیشان ہے ذیشان رہے گا۔ عقیدت محبت ادب و احترام کے ساتھ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیں۔ پڑھ لیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و ملجانا محمد و آلہ و اصحابہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھیں ایک دم اپنی بات کو رکھتا ہوں اور ایک دم اپنی جگہ لیتا ہوں۔ رب کا قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ جو لوگ اللہ کا ذکر کیا کرتے ہیں ان کے دل پرسکون ہوا کرتے ہیں۔ ان اللہ والوں نے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کیا ہے، تلاوت قرآن کی ہے، اپنی شب و روز کو انہوں نے اللہ کی یاد میں گزارا ہے۔ تو دیکھو اللہ نے کیسے مراتب پر فائز فرمایا۔ آج ہم اپنے مکانوں کو چھوڑ کر، اپنی دکانوں کو چھوڑ کر، اپنے بستروں کو چھوڑ کر، اپنی ٹھنڈی ٹھنڈی میٹھی میٹھی اس نیند کو چھوڑنے کے بعد اللہ کے ولی کے قریب بیٹھے ہیں اور ان کے فیضان سے مالا مال ہو رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شب روز اپنے اس میں گزارے ہیں کہ یہ تلاوت قرآن کرتے رہے ہیں، نمازوں کی پابندی کی ہے، ان کے دل زندہ رہے ہیں، ان کی روحیں زندہ رہی ہیں۔ جہاں یہ گئے ہیں وہاں انہوں نے نور ہی نور پھیلایا ہے۔ رب کا قرآن بولتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کے ذکر سے اے لوگوں دلوں کو سکون ملا کرتا ہے۔ جو اللہ کا ذکر کیا کرتے ہیں ان کے دلوں کو سکون حاصل ہوا کرتا ہے۔ جو نمازوں کی پابندی کیا کرتے ہیں ان کے دل پرسکون ہوا کرتے ہیں۔ جو سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا کرتے ہیں، جن کے چہرے پر سنت مصطفیٰ ہوتی ہے، انہیں جیتے جی جنت کے مزے ملا کرتے ہیں، وہ جیتے جی جنت کے مزوں کو لوٹا کرتے ہیں۔ اے لوگوں اس زمرے میں تو آ کر کے دیکھو، رب کا قرآن کہتا ہے قل ان
کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. رب کا قرآن ارشاد فرماتا ہے اے میرے محبوب فرما دو ان لوگوں سے اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ان سے پیار فرمائے, رب ان سے محبت کرے, تو انہیں کرنا کیا ہوگا؟ فاتبعونی, یہ تیری اتباع کر لیں. اور ایک جملہ دیتا ہوں جو اس فاتبعونی کے زمرے میں آتا ہے, اللہ ولایت بھی تقسیم کر دیا کرتا ہے, اپنا مقرب بندہ بنا دیا کرتا ہے. اس انسان کو کبھی عزتیں مل ہی نہیں سکتی جو فاتبعونی کے زمرے میں نہ آتا ہو. مختار شاہ بابا فاتبعونی کے زمرے میں ہے, جتنے اولیاء کرام ہیں سب فاتبعونی کے زمرے میں ہے, اور جو فاتبعونی کے زمرے میں آ گیا ان کی قبر بھی چمکتی رہتی ہے, ان کا حشر بھی روشن ہوگا. میرے امام کہتے ہیں لہت میں عشق رخے شاہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری قبر سنی تھی چراغ لے کے چلے, تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے. واہ 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 واہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مذہب اسلام, مسلک اعلی حضرت بھائی محمد مرتضی رضوی صاحب قبلہ عرس مقدس. واہ واہ واہ, آؤ تو فاتبعونی کے زمرے میں نبی کی اتباع تو کرو. نوجوانوں کس نے بہکا دیا ہمیں؟ ان گانے والوں نے بہکا دیا ہمیں. فلموں کے نام پر آج ہم شریعت سے دور ہیں, نمازوں سے ہم دور ہیں, اولیاء کرام کی تعلیمات سے, ان کے فرامین سے, ان کے احکامین سے آج ہم دور ہیں. ہمارے چہرے پر سنت مصطفیٰ نہیں, مسجدوں میں جا کر کے ہم نمازیں پڑھنے کے لیے تیار نہیں, اور پھر کہتے ہیں دل سکون سے نہیں ہے. دل سکون سے نہ تیرا دل دولتوں سے سکون پہ پا سکتا ہے, نہ تیرا دل بلڈنگوں سے سکون پا سکتا ہے. اگر تجھے اپنے دل کو سکون بخشنا ہے تو اللہ کا ذکر کمپلسری ہے, رب کا ذکر تجھے کرنا ہوگا. اگر دولتوں میں سکون ہوتا تو یہ فلم اسٹار آتما ہتیا کر کے مرتے نظر نہ آتے, یہ بڑے بڑے کامیڈین یہ مرتے نظر نہ آتے, کہیں منزلوں پر کھڑے ہو کر کے یہ گر کر کے مرتے نظر نہ آتے. دولتیں ان کے پاس ہیں, مارودیاں ان کے پاس ہیں, بائکیں ان کے پاس ہیں, سب کچھ دولتیں ان کے پاس ہیں, لیکن اگر نہیں ہے تو اللہ کا ذکر نہیں ہے. اے لوگو اللہ کا ذکر کرو, نمازوں کی پابندیاں کرو, اپنی مسجدوں کو آباد کرو, اور اولیاء کرام کے نام پر کبھی بدفعلیاں نہ کرنا, کبھی بے حیائیاں نہ کرنا. اللہ والوں سے اپنے دامن کو ان کے دامن پر آنے کے بعد, ان کے در پر آنے کے بعد اپنے دامنوں کو بھرنا, انہیں کبھی ناراض نہ کرنا. میلے تماشے لگا کر کے, کسی دوسروں کو بلا کر کے, ناچ کہنے کی محفلوں کو سجا کر کبھی انہیں ناراض نہ کرنا. اگر انہیں خوش کرنا ہے تو اللہ اس کے رسول کی محفل کو سجا لو, یہ بھی تم سے خوش ہو جائیں گے. میدان محشر میں کہیں گے یہ میرا سچا چاہنے والا ہے, یہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے, یہ مجھ سے عقیدت رکھنے والا ہے. اے لوگو اپنے بچوں کو حلال کھلا دو. اولیاء کرام کی ہی تعلیمات تھی, خود حلال کھایا ہے, اپنی اولاد کو حلال کھلایا ہے. ان اولیاء کرام نے کئی دن کے فاقے کر لیے, لیکن کسی کی دولتوں پر نظر نہیں رکھی, کسی کے پیسے پر نظر نہیں رکھی, کسی کی زمین پر نظر نہیں رکھی. انہوں نے کئی دن کے فاقے کیے ہیں, لیکن اللہ کا ذکر کیا ہے. آج تو ہم سب کچھ کھاتے ہیں, فریز ہمارے بھرے ہوئے ہیں, جب چاہیں جب ہم کھا لیں, لیکن اللہ کا ذکر کرنے کے لیے تیار نہیں, رب کو یاد کرنے کے لیے تیار نہیں, مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے تیار نہیں. اے لوگوں رب کا قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, سن لو اللہ کے ذکر سے اے لوگوں دلوں کو سکون ملا کرتا ہے. اگر دل کو سکون پہنچانا چاہتے ہو, روحوں کو سکون پہنچانا چاہتے ہو, اگر تم چاہتے ہو کہ جنت کے مزے میسر آئیں, اگر تم چاہتے ہو کہ جیتے جی جنت کے مزے مل جائیں, تو آؤ رب کے ذکر کی طرف, آؤ رب کے ذکر کی طرف, آؤ مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے, آؤ مدرسے میں پڑھنے کے لیے. تلاوت قرآن تمہاری زبان پر ہوگی, اللہ کی نوری مخلوق فرشتے تمہارے قریب نازل ہوں گے. رب کا قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. جب فجر کا قرآن پڑھا جاتا ہے اللہ کے فرشتوں کا نزول ہوا کرتا ہے. اے لوگو اللہ کا ذکر کرو, جب تم اللہ کا ذکر کرو گے فذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. آخری بات بیان کر دوں اور اپنی جگہ لیتا ہوں. ان اللہ والوں نے اللہ کا ذکر کیا ہے تو دیکھو اولیاء کرام کا ذکر آج گلی گلی میں ہے, اولیاء کرام کا ذکر آج
آج کوچے کوچے میں ہے، اولیاء کرام کا ذکر آج بستی بستی ہے۔ ان اولیاء کرام نے اپنی زندگی کو ایسے گزارا ہے، غوث اعظم کی زندگی کی طرف آؤ، راتوں رات قرآن پڑھنے والے، راتوں رات نمازیں پڑھنے والے، اپنے مولا کو یاد کرنے والے، تو اللہ نے ایسا مرتبہ دیا۔ میرے امام کہتے ہیں غوث اعظم سے رب ارشاد فرماتا تھا، اے عبد القادر کھالے تجھے ہماری قسم، اولیاء کرام کی محفل میں آنے والوں میری آخری بات سن لو اور بات ختم ہے۔ رب ارشاد فرماتا ہے، اے عبد القادر کھالے تجھے ہماری قسم، اے عبد القادر کھالے تجھے ہماری قسم، اے عبد القادر کھالے تجھے ہماری قسم۔ میرے امام کہتے ہیں قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا، چاہنے والا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے، شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں، مانگنے والا تیرا۔ اور میرے امام کہتے ہیں واہ کیا مرتبہ، اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ آؤ رب کے ذکر کی طرف، مٹا دے اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے کم علمی کی وجہ سے سبقت لسان